بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں کہ بغداد پہنچ کر میں پہلے کی طرح عیش و آرام کی زندگی بسر کرنے لگا۔ دن رات سیر تماشے کے سوا مجھے کوئی کام نہ تھا، لیکن یہ سلسلہ ہوتا چلتا میری طبیعت چین کی زندگی سے بھی اٹھا گئی۔ پھر کیا تھا، ہر وقت جی چاہتا کہ فوراً بستر بوریاں باندھ کر پر نکل کھڑا ہوں اور دنیا کی سیر کروں، نئے ملکوں میں جاؤں، نئے لوگوں سے ملوں۔ آخر مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے بہت سا اچھا قسم کا تجارتی سامان خریدا اور سفر کی تیاری کر کے دریائے دجلہ کے راستے بصرہ پہنچا۔ وہاں پاک بندرگاہ میں ایک بالکل نیا اور خوبصورت جہاز کیل کانٹے سے لیس چلنے کے لیے بدبان دوڑ رہا تھا۔ اس پر بہت سے سوداگر پہلے ہی سوار تھے۔ میں بھی سامان لدوا کر ان کے ساتھ ہو گیا۔ میرے سوار ہونے کے کی دیر بعد جہاز نے لنگر اٹھایا اور چل پڑا۔ ہوا موافی ہم دن رات سفر کرتے رہے اور بہت سے جزیروں اور بندرگاہوں سے ہمارا گزر ہوا، جہاں ہم نے خوب لین دین کیا، اٹھایا۔ اسی طرح سفر کرتے کرتے قسمت کا کرنا کیا ہوا، ہمارا جہاز ایک ایسے جزیرے کے کنارے پہنچا جو دیکھنے میں بڑی بہار کا لیکن بالکل غیر آباد تھا۔ ہر طرف پھولوں کے درخت اور پھلوں سے بھری جھاڑیاں نظر آتی تھی، صاف شفاف ندیاں بہ رہی تھی اور پرندے چہا کر خدا کی تعریف کر رہے تھے۔ غرض کے اس جزیرے کی تازگی اور سرسبزی دیکھ کر آنکھوں میں ٹھنڈک پڑتی تھی۔ کپتان نے لنگر ڈال دیا اور ملا، مسافر اور سوداگر جلدی سے تیار ہو کر جزیرے کی سیر سے دل بہلانے لگے، تازہ میوہ کھانے لگے۔ میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ ہرے بھرے جنگل میں ٹہلتا ٹہلتا میں ذرا دور نکل گیا۔ وہاں ایک ندی کے کنارے گھنے درختوں کے سائے میں نرم نرم گھاس پر بیٹھ کر میں نے پھل کھائے اور بہتا پانی پیا۔ سنسان جنگل میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، مجھے نیند آنے لگی۔ میں گھاس پر لیٹ گیا اور مجھے پتہ بھی نہ چلا کب میری آنکھ لگ گئی۔ نہ جانے میں کتنی دیر سویا رہا۔ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے تنہائی کا احساس ہوا۔ میں نے اٹھ کر اپنے ساتھیوں کو تلاش کرنا چاہا، مگر ان کا کوئی سراغ نہ ملا۔ اب تو میں گھبرا کر ساحل کی طرف دوڑا۔ ساحل ویران تھا۔ غور سے دیکھنے پر بہت دور نیلے سمندر پر ایک سفید سا نقطہ نظر آیا۔ کچھ دیر بعد وہ بھی افق کے پار گم ہو گیا۔ جہاز مجھے جزیرے پر بے یار و مددگار چھوڑ کر جا چکا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جہاز روانہ ہونے لگا تو کسی کو میرا خیال ہی نہ آیا۔ کسی نے بھی یہ نہ سوچا کہ سندباد واپس آیا ہے کہ نہیں۔ بغیر سوچے سمجھے اور دیکھے بالے وہ وہاں سے چلے گئے۔ خود کو جزیرے پر اکیلا پا کر میرے ہوش گم ہو گئے۔ میں ساحل پر پچھاڑے کھاتے اور اپنے بال نوچنے لگا۔ میں نے کہا، سندباد اب تم مارے گئے۔ پچھلے سفر میں تو کچھ بھلے مانس ایسے مل گئے تھے جو مجھے ویرانے سے نکال کر آبادی میں چھوڑ آئے تھے، لیکن اس اجاڑ جزیرے پر کون میری مدد کو آئے گا؟ میں بڑا ہی احمق ہوں۔ اچھا بھلا بغداد میں بیٹھا تھا، 100 طرح کے آرام تھے۔ یہ بیٹھے بٹھائے مجھے کیا ہو گیا کہ گھر بار چھوڑ چھاڑ کر سفر پر نکل کھڑا ہوں۔ پچھلی بار اتنی مشکل سے جان بچی تھی، لیکن میں نے کسی بات سے سبق حاصل نہیں کیا۔ اب پچھتانے سے کیا ہوتا ہے؟ سندباد تو اس جزیرے پر مر کھپ جائے گا اور تیرے جینے مرنے کی کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوگی۔ غرض بہت دیر تک میں اسی طرح اپنے آپ کو برا بلا کہتا اور دل ہی دل میں کڑھا رہا۔ مجھے یقین سا ہو گیا کہ اب میرا بچنا محال ہے۔ ساحل پر کب تک بیٹھا رہتا؟ اٹھ کر ادھر ادھر پاگلوں کی طرح گھومنے لگا۔ سمجھ
میں نہ آتا تھا کہ کیا کروں، کہاں جاؤں، مجھے کسی لمحے چین نہ تھا۔ یوں ہی پھرتے پھرتے مجھے خیال آیا کہ کسی اونچے سے درخت پر چڑھ کر چاروں طرف دیکھنا تو چاہیے، شاید کوئی آبادی یا راستہ دکھائی دے جائے۔ چنانچہ میں ایک بہت اونچے درخت پر چڑھ کر ہر طرف دیکھتا رہا، مگر نیلے آسمان، نیلے سمندر، ہرے جزیرے اور ریتلے ساحل اور اڑتے پرندوں کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ میں اترنے ہی کو تھا کہ مجھے دور جزیرے کے بیچ میں کسی سفید چیز کی جھلک دکھائی دی۔ اتنی دور سے ٹھیک دیکھ نہ پایا کہ وہ کیا ہے۔ میں جلدی جلدی درخت سے اترا اور اسی طرح روانہ ہوا جدھر وہ سفیدی دکھائی دی تھی۔ قریب پہنچ کر کیا دیکھتا ہوں کہ سفید رنگ کا ایک بہت بڑا گنبد زمین پر رکھا ہے۔ میں حیران ہو کر اس کے گرد گھومنے لگا۔ اس میں اندر جانے کا کوئی دروازہ نہ تھا اور اس کی سطح اتنی ہموار اور چکنی تھی کہ اس پر چڑھنا محال تھا۔ میں نے زمین پر نشان لگا کر گنبد کا گیر ناپنے کی غرض اس کے گرد ایک اور چکر لگایا۔ اس کا گیر 50 قدم سے بھی زیادہ تھا۔ میں نے دل میں کہا کہ اس اجاڑ جگہ پر اتنا زبردست گنبد بنانے کی کسی کو کیا سوجی، اور پھر یہ کیا چکر کہ اس میں نہ دروازہ ہے نہ کھڑکی۔ میں اسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ یکایک اندھیرا چھانے لگا، جیسے برسات میں سورج کے آگے گھٹا آ جائے، دھوپ غائب ہو جاتی ہے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو ایک حد سے زیادہ لمبا چوڑا پرندہ ہوا میں منڈلاتا نظر آیا۔ اس کے پر اس قدر لمبے تھے سورج ان کی آڑ میں آ گیا تھا اور جزیرے پر اندھیرا چھانے لگا تھا۔ اس دیوزاد پرندے کو دیکھتے ہی مجھے ایک بات یاد آ گئی جو میں نے لڑکپن میں بڑے بوڑھے جہاں سیاحوں سے سنی تھی۔ وہ بتاتے تھے کہ ہمارے بغداد سے سمندروں دور بعد جزیروں پر رخ نامی ایک ہیبت ناک پرندہ رہتا ہے۔ وہ ہاتھی پکڑ پکڑ کر اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، اور جس پرندے کے بچے سالم ہاتھی کھا جائیں اس کے قد و قامت اور پیروں کی لمبائی کا کیا کہنا۔ روح کو دیکھتے ہی مجھے پتہ چل گیا کہ جسے میں گنبد سمجھ رہا تھا وہ دراصل روح کا انڈا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے روح نیچے اتر آیا اور انڈے پر بالکل اسی انداز میں بیٹھ گیا جیسے مرغی بیٹھ کر انڈے گرم کرتی ہے۔ انڈے پر بیٹھنے کے تھوڑی دیر بعد روح سو گیا۔ واہ اللہ میاں، تمہاری قدرت کی کس منہ سے تعریف کی جائے۔ ساری دنیا سوتی ہے، تم سدا جاگتے رہتے ہو۔ موقع اچھا تھا، میں نے اپنی پگڑی اتاری اور اسے خوب بل دیے یہاں تک کہ وہ رسی کی طرح ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے اس کا ایک سرا کس کر اپنی کمر سے اور دوسرا روح کی ٹانگ سے باندھا اور انتظار کرنے لگا۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ یہ روح مجھے کسی ایسی جگہ پہنچا دے جو انسانوں کی آبادی سے قریب ہو۔ اس ویران جزیرے میں پڑے رہنے سے فائدہ، میں اس کی ٹانگ سے بدھا صبح کی راہ دیکھنے لگا۔ خدا خدا کر کے وہ پہاڑی رات کٹی اور مشرق میں صبح کا اجالا نمودار ہوا۔ روشنی ہوتے ہی روح انڈے پر سے اٹھا، زور سے چیخ ماری جس سے سارا جزیرہ دہل گیا اور پھر پر پھیلا کر اڑنے لگا۔ میں بھی اس کی ٹانگ سے بدھا اڑا جا رہا تھا۔ روح اڑتے اڑتے اتنا بلند ہوا کہ زمین ذرا سی نظر آنے لگی اور میں سمجھا کہ ہم آسمان کو چھونے والے ہیں۔
کچھ دیر اتنی بلندی پر اڑنے کے بعد اس نے اترنا شروع کیا اور نیچے پہنچ کر ایک پہاڑ پر اتر گیا۔ اس کے اترنے کی دیر تھی کہ میں نے جلدی سے پگڑی کھولی اور دبے پاؤں چلتا ہوا الگ جا کھڑا ہوا۔ مجھے ڈر تھا کہیں اسے میری موجودگی کا پتہ نہ چل جائے۔ وہ میرے ہلکے سے چونچ بھی مارتا تو میں وہیں ڈیر ہو جاتا۔ خوش قسمتی سے اسے میری خبر بھی نہ ہوئی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے چھکا مارا اور کوئی بڑی لمبی کالی چیز پنجوں میں دبا کر اڑ گیا۔ میں نے غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ روح ایک زبردست اژدہے کو اٹھا کر لے جا رہا ہے۔ روح کے جانے کے بعد میں نے ارد گرد نظر دوڑائی، دیکھا کہ میں ایک پھر یملی ڈھلان پر کھڑا ہوں۔ میرے قدموں تلے ایک بہت گہری اور لمبی چوڑی وادی ہے جس میں سوائے پتھروں کے کچھ نہیں، اور میرے سر پر ہر طرف دیوار کی طرح سیدھے پہاڑ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے اور میں نے دل ہی دل میں اپنے آپ کو خوب کوسا۔ اس آفت کی جگہ سے تو وہ ہر جزیرہ ہی لاکھ گنا بہتر تھا۔ وہاں بھوکے پیاسے مرنے کا خطرہ تو نہ تھا۔ یہاں ان پہاڑوں پر اور اس کالے پتھروں کی وادی میں پیٹ بھرنے پیاس بجھانے کی کوئی صورت نظر نہیں آئی۔ کوئی پیٹ تک نہیں کہ آدمی تھک ہار کر گھڑی دو گھڑی اس کے سائے میں ستا لے۔ یہاں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ ان اونچے سیدھے پہاڑوں پر کون چڑھ سکا ہے؟ پہلے اس جزیرے پر گیا تھا، جتن کر کے وہاں سے چھوٹا تو یہاں آ پھنسا، اور یہ قید پہلے سے بھی بدتر ہے۔ وہاں جنگلی میوے کھانے اور ندی کا پانی پینے کو تو مل ہی جاتا تھا، اب اس سے بھی میں ہاتھ دھونے پڑے۔ واری قسمت، غرض اس کی طرح کی باتیں کرتا ہوا ڈھلان اتر کر وادی میں پہنچا۔ یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ وادی ایک سرے سے دوسرے سرے تک ہیروں سے لدی پڑی ہے۔ وہاں ہر قسم اور ہر سائز کے ہیرے موجود تھے، اور بات تو اتنے نادر اور بے بہا تھے کہ بادشاہوں نے بھی خواب میں نہ دیکھے ہوں گے۔ ساری وادی دھوپ میں جگمگ کر رہی تھی، لیکن ان ہیروں کے ساتھ ہی وہاں اژدہے اور سانپ بھی بکثرت موجود تھے، اور ان کی شکلیں دیکھ کر فنکار سن کر میری ٹانگیں کانپنے لگی۔ بعد اژدہے تو اتنے موٹے اور لمبے تھے جیسے تاڑ کے درخت کا تنا، اور اگر ہاتھی بھی ان کے سامنے آ جائے تو وہ اسے بھی ایک سانس میں نگل لیتے۔ میری جان ان سے اس طرح بچی کہ اس وقت وہ تیزی سے رینگ رینگ کر اپنے غاروں اور بلوں میں جا رہے تھے۔